تم 10 دفعہ نکلو گے نا ماموں کے دفاع کے لیے، میں 20 دفعہ رسول اللہ کے فرامین تمہیں بتاؤں گا، اور یہ میں جب تک تم ماموں کے نام کا کلمہ نہیں نہ پڑھ لیتے اس وقت تک میں نے تم لوگوں کو نہیں چھوڑنا، اس کے بعد میں نے چھوڑ دینا کو کہ میرا کام ہو جائے گا۔ جناب ابو طالب کے عدم ایمان کی بحث کو بار بار اچھالنا ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن مرزے کو چونکہ یہی انداز پسند ہے اس لیے ہم مرزے کو اسی کے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ مرزے نے کہا کہ تم 10 دفعہ ماموں کا دفاع کرو گے، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو میں 20 دفعہ حضور علیہ السلام کے فرامین پڑھ کر سناؤں گا۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ 20 دفعہ نہیں، آپ 100 دفعہ پڑھ کر سنائیں، لیکن جس بخاری مسلم سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرزے نے حدیثیں پڑھنی ہیں، اسی بخاری مسلم میں 20 حدیثیں ہیں جناب ابو طالب کے عدم ایمان پر، اور کئی حدیثوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیا مشرک کے لفظ کے ساتھ۔ بس ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ مرزے نے جتنی دفعہ بخاری مسلم سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیثیں پڑھنی ہیں، چاہے 100 دفعہ پڑھے، 1000 دفعہ پڑھے، اتنی ہی دفعہ جناب ابو طالب کے متعلق بخاری مسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی پڑھ کر سنا دے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر جو باب قائم کیے ہیں وہ بھی پڑھ کر سنا دے۔ اور چونکہ یہ انداز مرزے نے اختیار کیا اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جب تک مرزا بخاری مسلم کی یہ حدیثیں نمبرنگ کے ساتھ پڑھ کر اپنی ویڈیو میں نہیں سناتا اور ان حدیثوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیے ہیں وہ پڑھ کر نہیں سناتا، اس وقت تک ہم مرزے سے مطالبہ کرتے رہیں گے۔ ہاں، یا تو مرزا ابو طالب کا کلمہ پڑھ لے، پھر ہم ایسے مطالبہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ یہ ساری گفتگو ہم نے مرزے کے انداز میں کی ہے الزامی طور پر۔ رہ گئے حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں دونوں طرف کے موقف موجود ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو آپ کنٹرول ہی رکھیں۔ کیوں مرزا جی کنٹرول کیوں رکھیں جب بخاری مسلم کے اندر 20 حدیثیں موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشرک کے لفظ کے ساتھ باب قائم کیے ہیں، تو پھر زبان پر کنٹرول کس بنیاد پر رکھا جائے؟ یہی بات جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کی تو مرزا کہتے ہیں میں ان کے فتوے کو مانتا ہی نہیں، میں ان کے فتوے کو فراڈ مانتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور مرزا کہتا ہے جب بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں میں تو بیان کروں گا۔ اور بھائی یہاں بھی بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں نا، ان کو کیوں نہیں بیان کرتا؟ انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ بخاری مسلم کی یہ 20 حدیثیں مرزا اپنی ویڈیو میں پڑھ کر کیوں نہیں سناتا اتنے ہی جوش و جذبے کے ساتھ جتنے جوش جذبے کے ساتھ 2812 سناتا ہے؟ یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ منافقت کیوں ہے؟ کیا یہ دوہرا معیار صرف اس وجہ سے کہ کہیں مرزے کے ابے مرزے سے ناراض نہ ہو جائیں، یا کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ مرزے نے جناب ابو طالب کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ ہم اس انداز کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن مرزے نے چونکہ یہ انداز اختیار کیا اس لیے ہم اسی انداز میں مرزے کو جواب دے رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہمیں جو بخاری مسلم میں مل رہا ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے لیے کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے قرآن اور اس کے بعد بخاری اور مسلم، جس کے اوپر امت متفق ہے، اور جو چیزیں قرآن صحیح بخاری صحیح مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں، جو فٹ ان نہیں بیٹھتی یا تو ان کی روایت کے اوپر کوئی کلام ہوتا ہے یا پھر اس کی کوئی تعویل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چیزیں جمع نہیں ہوئی۔ مرزے کی یہ ساری بات ڈرامہ بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر مرزا اپنے اس اصول میں واقعی مخلص ہے، واقعی سچا ہے، اور اپنے پلیٹ فارم کا معیار واقعی اس نے قرآن کے بعد بخاری مسلم کو بنایا ہوا ہے، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ بخاری مسلم نے جناب ابو طالب کے ایمان کے متعلق کیا عقیدہ دیا ہے۔ اگر واقعتاً مرزا اپنے اصول میں سچا ہے تو بخاری مسلم کی یہ 20 حدیثیں اپنی ویڈیو میں پڑھ کر مرزا سناتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے مرزے کے یہ سارے اصول صرف ڈھونگ رچانے کے لیے اور ڈرامہ بازی کے لیے ہوتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے ہوتے ہیں۔ مرزا اپنے کسی بھی اصول پر قائم نہیں رہتا۔